اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرینڈ سے کہا کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو، فریش کیا کرو، کیونکہ جب ایمان فریش ہوتا ہے تو انسان اللہ کی عبادتوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کرتے رہا کریں، کیا کریں، کیسے ہمارے ایمان تازہ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ اپنی باتوں میں لا الہ الا اللہ کے تذکرے کیا کرو، اللہ کی باتیں کیا کرو، اللہ کو سنا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اب ہمارے ایمان جو کمزور ایسے کہ میں اور آپ اور ہم جیسے بہت سارے نوجوان اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، دل میں ان کے یہ ارادے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزاریں، خوب عبادتیں کریں، تہجد بھی پڑھیں اور حرام کاموں سے بھی نکل آئیں، گناہوں سے بھی نکل آئیں، اللہ کو چلتے پھرتے بھی یاد کریں، رات کے وقت تنہائیوں میں، اندھیروں میں، جب کوئی نہ ہو، جب سب سو جائیں تب بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ اب ہماری چاہتے تو یہ ہیں ساری، اگر ہم اپنے اندر جائیں تو ہمارا انر ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بہت سنوار لیا خود کو باہر سے، بہت کر لیا تم نے فیشن ویشن، بہت آئیڈیلائز ہو گئے ہو، بہت کر لیا تم نے فوکس اپنے ظاہر پہ۔ تمہارے اندر کی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، تمہارا اندر تم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کچھ عبادتیں کر لینی چاہیے، کچھ گناہوں سے اللہ کی خاطر رک جانا چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ مجھے پتا ہے۔ سو اینی ہاؤ، پھر جب میری اندر کی چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، جب میرے اندر کی چاہت یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے، سو پھر واٹس دا ریزن کہ مجھ سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، مجھ سے بے حیائی بھی ہو رہی ہے، مجھ سے بدعمالی بھی ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو میں کرتے ہی جا رہا ہوں اور میرے نفس کو لگام نہیں، میری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کلی گیا میری آپ کی، جب میں اندر سے بدلنا چاہتا ہوں، چاہتے ہو نا، تو جب چاہتے ہو تو پھر بدل کیوں نہیں پا رہے؟ جب تم اپنے اندر سے یہ آواز سنتے ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، تمہیں اللہ کے بول کی ضرورت ہے، تمہیں اللہ سے جڑے اس نور کی ضرورت ہے جو آپ کے دل کے اندھیروں کو ختم کر دے، جو آپ کے الجھے ہوئے ذہن کو آزاد کر دے، تو پھر باہر سے، ان ہاتھوں سے، اس زبان سے، اس منہ سے، ان کانوں سے، ان آنکھوں سے وہ اعمال کیوں سرزد ہو رہے ہیں جو کہ میں نہیں چاہتا؟ آپ میں سے کون چاہے گا کہ وہ بد نظری کرے؟ نہیں کرنا چاہتا، ہو جاتی ہے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ وہ ساری عمر حرام محبتوں میں انوالو رہے؟ بس نشہ آتا ہے، مزہ آتا ہے میسج کرتے ہوئے، کال پہ بات کرتے ہوئے، لیکن آپ کا اندر کی آواز تو کچھ اور ہے، وہ تو کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے۔ اینی ہاؤ، ایک لیول ہے انسان کا کہ جس لیول پہ انسان سے صرف گناہ ہوتے ہیں لیکن انسان ان گناہوں سے تنگ ہوتا ہے۔ یہ لیول جو ہے نا، یہ خراب نہیں ہے، یہ اچھی لیول ہے، اچھی بات ہے کہ گناہ کرنا اس کی غلطی ہے، لیکن جو گناہ کو چھوڑنے کی اس کے اندر سوچ ہے نا، اس سوچ نے اس کے دل کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اس کے ایمان کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان جو محبت ہے، جو فیل کرتا ہے، وہ بھی بچی ہوئی ہے فی الحال۔ ایک لیول اور آتا ہے جب یہ کراس ہوتا ہے، جب انسان سٹل اور گناہ کرتا ہے، اور بے حیائیاں کرتا ہے، اور گندگیوں میں منہ مارتا رہتا ہے، اللہ کو اگنور کرتا ہے۔ پھر انسان کا ایک سٹیج انسان پر اور آتی ہے کہ انسان اللہ سے خشیت محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے، وحشت آئی مین ٹو سے، وہ ڈر جاتا ہے اپنے رب سے، یا پھر یوں سمجھ لو کہ وہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ عبادت کرے، لیکن اس کے جسم کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کر کے، ہاتھ باندھ کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، لیکن اس کا جسم اس خواہش میں اور اس خواہش کی تکمیل میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ سٹیج بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سٹیج بھی اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن اس سٹیج میں بہت سارے لوگ بھی انوالو ہیں، اور جس پہ گزرتی ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اور ہے بھی خطرے کی گھنٹی کہ اگر یہ کراس ہو گئی تو جو تیسری سٹیج آتی ہے نا، بس بھائی وہ تو گیا، پھر تو یوں سمجھ لو کہ انسان اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کو نیکیوں کی نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان نیکیوں پر سوال کھڑے کرنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کی آیتوں میں ڈاؤٹس پیدا کرنا
شروع ہو جاتا ہے، علماء سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، نیکیاں اسے بری لگتی ہیں، نیک لوگوں کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سٹیج بہت خطرناک ہے۔ لیکن اس سٹیج تک کون جاتا ہے؟ جو فکر چھوڑ دیتا ہے نیک ہونے کی، جو فکر چھوڑ دیتا ہے خود کو بدلنے کی، جو فکر چھوڑ دیتا ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کی، جو سب کچھ جاننے کے باوجود، علم اور فہم رکھنے کے باوجود، چند سستیوں کی وجہ سے، دو چار لوگوں کی وجہ سے جس میں وہ انوالو ہوتا ہے، اور دو چار ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، یا تو موبائل کی بد نظری ہوگی، یا تو کسی سے حرام ریلیشن میں انوالو ہوگا، اور یا پھر دیر سے فضول جاگ کر کوئی مووی، کوئی سیریل، کوئی کارٹون، کوئی گیمز، اس چیزوں میں انوالو ہوگا، یا پھر زنا دیکھے گا، غلط سائٹس پہ جائے گا۔ تو اس طرح کے اعمال انوالو ہوتے ہیں انسانوں کی زندگیوں میں، جس کی وجہ سے وہ یہ فیل کرتا ہے اپنے اندر کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ بہت ویک ہو چکا ہے، اتنا ویک کہ بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے رہتے ہو۔ اگر گناہ کرتے ہو تو ریئلائز بھی تو ہو رہا ہے۔ اگر برے ہو، اگر تمہارا ظاہر برا ہے تو اندر تمہارا اچھا بھی تو ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ انسان امید چھوڑ دے اپنے اللہ سے۔ شیطان جس مشن پہ ہوتا ہے کہ انسان سے اتنے گناہ کروائے جائے، اتنی غفلتیں کروائی جائیں، اتنا اسے الجھایا جائے کہ یہ خود اس بات کو تسلیم کر لے کہ میرا اور اللہ کا تعلق باقی نہیں بچا، اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، مجھ سے وہ نہیں ہوگا۔ شیطان جب کسی انسان کے دل دماغ میں ایسا کوئی خیال دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنی زبان سے ایسے کمزور الفاظ نکالتا ہے جو مایوسی کے ہوتے ہیں، تو انسان اللہ سے دوری فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس دوری میں پھر وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیسے آئیں اللہ کی طرف؟ کیا کریں؟ آنا بھی چاہتے ہیں، نہیں آنا ہو رہا، جسم ساتھ نہیں دے رہا، صبح اٹھنے نہیں ہو رہا، رات کو اگر کسی سے بات کرنی پڑ گئی تو ساری رات جاگنے کو تیار، لیکن اگر اللہ کا نمبر آیا تو اگر مشکل سے عشاء کی نماز پڑھوں گا، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سونے کے خیال آئیں گے۔ اگر میری صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے تو میں مرغے سے پہلے اٹھوں گا، تیاریاں کروں گا، جاؤں گا، لیکن جب بات اللہ کی آئے گی تو ایسی غفلت کی نیند، ایسی میٹھی نیند سویا رہوں گا جیسے کہ میں برسوں سویا نہیں، اور بدلنا بھی چاہتا ہوں۔ ایسی زندگی تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھی سوٹ نہیں کرتی، وداؤٹ اینی ڈسپلن، کوئی ویژن نہیں، کوئی وہ نہیں۔ اور کب تک؟ 20 سال کے بعد ہماری جوانیاں پیک لیول کی شروع ہو جاتی ہیں، ہمارا عقل و فہم بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کے اسباب سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی موقع پہ اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی جوانیوں کو محفوظ کرو۔